بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شرابی کا مرنے کا وقت آیا تو وہ اپنی ماں کے پاس گیا۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر کہنے لگا، اے میری پیاری ماں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری موت کے دن قریب ہے۔ میری پیاری ماں، جب میں مر جاؤں تو آپ حضرت حسن بصری سے کہنا کہ میرا نماز جنازہ وہ پڑھائیں۔ میں تو گنہگار ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی شراب اور بدکاریوں میں گزاری ہے۔ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ میری بخشش نہیں فرمائے گا، کیونکہ میں نے تو کبھی بھی اللہ کی رضا کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ حضرت حسن بصری ایک جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کو 130 صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ان میں سے 70 بدری یعنی غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے اور باقی دوسرے ہیں۔ ناظرین گرامی، ماں تو ماں ہوتی ہے، اب وہ چاہے ایک شرابی ہی کیوں نہ ہو۔ بستر مرگ پر پڑے بیٹے کی آخری خواہش سنی تو ماں فوراً حضرت حسن بصری کے پاس گئی اور کہنے لگی، بے شک میرا بیٹا بہت گنہگار تھا، اس نے ساری زندگی شراب پی کر گزار دی ہے۔ اب اس کو ایسے لگتا ہے کہ اللہ جلد ہی اس کو اس دنیا سے اٹھا لے گا، لیکن اس کی خواہش ہے کہ اس کا جنازہ آپ پڑھائیں۔ جب ماں نے اپنی ساری بات حضرت حسن بصری کو کہہ دی تو انہوں نے فرمایا، اے بی بی، میں تیرے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ وہ تو ایک شرابی ہے، اس نے ساری زندگی کوئی نیک کام نہیں کیا، اس نے تو مسجد کا منہ تک نہیں دیکھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ جب ماں نے حضرت حسن بصری کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو روتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آئی، اپنے بیٹے کا سر گود میں رکھ کے کہنے لگی، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم نے اپنی پوری زندگی میری ایک بات بھی مان لی ہوتی تو آج تیرا جنازہ پڑھانے سے حسن انکار نہ کرتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تیرے بیٹے نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی ہے، اس نے اپنی زندگی میں ایک سجدہ بھی رب کائنات کو نہیں کیا، تیرا بیٹا بدکار ہے، گنہگار ہے، شرابی ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ماں کی بات سن کر نوجوان زاروں کی طرح رونے لگا، اتنا رویا کہ اس کے کپڑے اور ماں کی گود نوجوان کے آنسوں سے تر ہو گئے۔ نوجوان نے اپنی ماں سے کہا، اے میری پیاری ماں، ایک بات تو بتا دیجئے۔ ماں نے روتے ہوئے پوچھا، میرے بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ نوجوان کہنے لگا، اے میری ماں، مجھے اتنا بتا دیجئے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ رب العالمین کی رحمتیں زیادہ ہیں، کیا میرا رب مجھے معاف نہیں کر سکتا؟ ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بیٹا روتا ہوا کہنے لگا، اے میری ماں، اگر رب کائنات تجھے ایک لمحے کے لیے اجازت دے دے کہ تو چاہے تو اپنے بیٹے کو جنت میں بیچ سکتی ہو اور چاہے تو جہنم میں، اگر تیرا دل کرے تو اپنے بیٹے کو جہنم میں بیچ سکتی ہے، کیا میری ماں تو مجھے جنت میں بھیجنا پسند کرو گی یا جہنم میں ڈال دو گی؟ ماں نے روتے ہوئے جواب دیا، میرے پیارے بیٹے، اگر رب کائنات مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اجازت دے دیں تو میں تجھ کو خود پکڑ کر جنت کا دروازہ کھول کر داخل کر کے ہی لوٹوں گی۔ جب ماں نے اپنی بات ختم کی تو نوجوان نے کہا، اے میری پیاری ماں، اگر ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جل جائے تو میرا رب کیسے مجھے جہنم میں ڈالے گا؟ سنا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماں سے یہ بات کرتے ہوئے نوجوان زاروں کی طرح رونے لگا۔ روتے روتے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بیٹے کی میت کو دیکھ کر ماں نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ ماں رو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے جا کر دروازہ کھولا تو حضرت حسن بصری دروازے پر کھڑے تھے۔ ماں کہنے لگی، آپ نے تو جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا، اب آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ ماں جی، جب آپ میرے پاس آئی تھی تو میں سونے کی تیاری کر رہا تھا، جب آپ واپس آ گئی تو میں سو گیا۔ میں نے خواب میں کسی کی آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا، اے حسن بصری، تو سویا رہ، تو میرے یار کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اے حسن بصری، تو آرام کر رہا ہے، ادھر میرا پیارا مر گیا ہے، اٹھ جا، جا کر اس کا جنازہ پڑھ۔ پیارے دوستو، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم و کریم ہے کہ اللہ پاک کے ڈر سے ادھر دو آنسو بہے، ادھر اللہ نے اس نوجوان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے کہ جو اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے، کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں نے سنا ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا، ایک آدمی نے گناہ کیا۔ راوی نے کبھی یہ الفاظ کہے کہ ایک شخص سے گناہ سرزد ہوا تو وہ عرض گزار ہوا، اے میرے رب، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، بس تو مجھے بخش دے۔ چنانچہ اس کے رب نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کے باعث معاوضہ کرتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ اس کے بعد جب تک اللہ نے چاہا وہ گناہ سے باز رہا، پھر اس نے گناہ کیا تو اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، بس مجھے بخش دے۔ اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے باعث مواخذہ کرتا ہے، بس میں نے اپنے بندے کو پھر بخش دیا۔
پھر وہ ٹھہرا رہا جب تک اللہ نے چاہا، پھر اس نے گناہ کیا۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ پھر عرض گزار ہوا، اے رب مجھ سے گناہ ہو گیا یا میں پھر گناہ کر بیٹھا ہوں، پس تو مجھے بخش دے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور ان کے سبب پکڑتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے بندے کو تیسری دفعہ بھی بخش دیا، بس اللہ جو چاہے وہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے، بے شک ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں۔ اے میرے مولا، تو رحیم و کریم ہے، ہمیں بروز قیامت اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا اور ہم سے سخت حساب نہ لینا، بے شک ہم اس قابل نہیں کہ اپنے اعمال کا حساب دے سکیں۔ اے رب کریم، مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے تمام افراد کے گناہوں کو اپنی رحمت سے درگزر فرما دے اور ہمیں نبی کریم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا و پکا عشق عطا فرما۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔